بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1954 ہے اور آج سورہ محمد کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 16 اور 17۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ومنہم، اور ان میں سے بعض، من وہ ہیں جو یستمعو کان لگاتے ہیں، الیک آپ کی طرف، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب خرجو وہ نکلتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے، قالو تو کہتے ہیں، للذین ان لوگوں سے، اوتوا العلم کہ وہ دیے گئے ہیں علم، ماذا قال کیا اس نے کہا تھا، آنفا ابھی، اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ کہ طبع اللہ اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم اپنی خواہشات کی، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اہتدوا ہدایت پائی، زادہم اس نے زیادہ کیا ان کو ہدا ہدایت میں، وآتاہم اور اس نے دیا انہیں تقواہم ان کا تقوی۔ ترجمہ یوں ہے، اور اے پیغمبر ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو تمہاری باتیں کانوں سے تو سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو جنہیں علم عطا ہوا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دی ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر ان میں سے بعض تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی باتیں کانوں سے تو سنتے ہیں۔ دوسری بات، لیکن جب آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو جنہیں علم عطا ہوا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ تیسری بات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے۔ چوتھی بات، وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ پانچویں بات، جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دی ہے۔ چھٹی بات، انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، مومن اور کافر کا دنیاوی اور اخروی حال بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اے نبی، ان کفار میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو آپ کی مجلس میں بیٹھ کر بظاہر یہ دکھاتے ہیں کہ وہ آپ کی باتیں بغور سن رہے ہیں، مگر وہ اسے سنتے نہیں ہیں، اور نہ ہی جو کہا جا رہا ہے اس کی جانب وہ توجہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ دل سے ایمان لائے ہی نہیں، محض اپنی مفاد کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان دکھا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر آتے ہیں تو جو ان کے پاس پکے مومن ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی جو آپ علیہ السلام نے کہا ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے، آخر انہوں نے کیا کہا، ذرا تم مجھے بتلاؤ گے کہ آپ علیہ السلام نے کیا کہا۔ ان کی اس حرکت کا مطلب بس اتنا ہی ہے کہ وہ یہ ظاہر کریں کہ ہم آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ہم تو اپنے کام میں لگے رہتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے کہ اب کوئی بھی اچھی بات ان کے دل پر اثر نہیں کرے گی اور نہ ہی دل میں اترے گی، اب وہ چاہے آپ علیہ السلام کی محفل ہی میں کیوں نہ ہو، آپ علیہ السلام کی باتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، وہ اسی بات کو مانیں گے جو ان کا نفس انہیں کہے گا، اور جو چیز انہیں اچھی لگے گی وہی کریں گے۔ ان کے یہاں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں
اور اللہ کیا فرما رہا ہے، ایسے لوگ جس قدر بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیں وہ مسلمان نہیں بنیں گے، ان کا بھی ٹھکانہ وہی ہے جو کافروں کا ہے، یعنی جہنم۔ اس آیت میں اولو العلم سے کون مراد ہے؟ تو اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، اور ایک قول کے مطابق اس سے مراد حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تمام صحابہ رضی اللہ عنہ مراد ہے۔ بہرحال ان منافقین کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان منافقین کے تو دلوں پر ہم نے مہر لگا دی کہ اب یہ ہدایت کو پانے سے قاصر ہیں، وہیں دوسری جانب مومن ہیں جنہوں نے اپنے دل و جان سے اسلام قبول کیا، اس کے احکامات پر عمل کیا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے محنتیں کی، تو ہم نے ان کی اس محنت اور شوق کے عوض ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو آسان فرما دیا، اور ساتھ ہی انہیں تقوی بھی عطا کیا۔ یہاں پر امام قرطبی علیہ الرحمٰن نے تقوی کے 5 معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہاں تقوی سے یہ مراد دیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنا خوف اور خشیت ڈال دی۔ دوسرا یہ کہ انہیں ان کے تقوی کا آخرت میں ثواب عطا کرے گا۔ تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے گا جو ان پر فرض کیے گئے۔ چوتھا یہ کہ ان کے لیے وہ چیزیں ظاہر کر دیں جن سے انہیں ڈرنا چاہیے۔ پانچواں یہ کہ منسوخ کو چھوڑ کر ناسخ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان 5 چیزوں میں سے یہاں کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، یا 5 باتیں بھی مراد دی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔